اور پھر کیا وقت آ گیا ہے، ہمارے نوجوان ایسے نکلیں گے گناہوں کی طرف۔ عید کا دن ہے، نہ سیر و تفریح کے لیے کوئی ممانعت ہے، نہ خوشی کے لیے کوئی ممانعت ہے، لیکن مسلمانوں ہم خوشی کریں، ناجائز کام نہ کریں، اس لیے کہ تم پر ایسی آفتیں، ایسی بلائیں ٹوٹ پڑی ہے کہ اگر تم اس سے نپٹنا بھی چاہو تو نہیں نپٹ سکتے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصْحَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے جب تک کہ کمائے ہوئے پورا پیسہ میری قوم کا نوجوان ختم نہیں کر دیتا اس وقت تک وہ ڈیوٹی پر نہیں جاتا اور گناہوں کے اڈوں کو آباد کرتا رہتا ہے۔ خدارا اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، اپنی اولاد کی فکر کرو۔ آپ بتائیں اگر اس طریقے سے فضول خرچی تم کرتے رہے تو تم اپنے بچوں کی تعلیم پر کب توجہ دو گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہو، تمہارے بچے جاہل اور گوار رہتے ہیں تو غربت تمہارے گھر سے نہیں نکلتی۔ اگر ایک شخص اپنے بچے کو پڑھائے، اس کو تعلیم حاصل کروائے، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں 10 سال اگر ایک بندہ محنت کرے اپنے بچے کو پڑھانے پر، انشاءاللہ 10 سال کے بعد اس کی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جب بچہ پڑھ لکھ کر کے بڑا ہوگا تو وہ بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کی غربت کے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں پڑھانے کے لیے۔ جس قوم کے پاس پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ قوم کا کروڑوں روپیہ تو فلم خانوں میں جا رہا ہے، اس قوم کا کروڑوں روپیہ تو زنا کے اڈوں پہ جا رہا ہے، اس قوم کا کروڑوں روپیہ تو گناہوں کے اڈوں پہ جا رہا ہے، اس قوم کا کروڑوں روپیہ تو شراب کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، اگر ہم اپنی اللہ کی دی ہوئی دولت کو صحیح راہ میں خرچ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ آج کے دن، عید کے دن یہ پیغام ہے کہ اگر ہمیں آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھائیں، ہمیں ایک دن میں ایک ٹائم کا کھانا کھانا پڑے تو ایک ٹائم کا کھانا کھائیں، 2 ٹائم کا کھانا ترک کر دیں، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ خاص طور پہ اسکول کالجز اپنے بچوں کو پڑھا کر کے اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں۔ جب تک کہ قوم مسلم تعلیم حاصل نہیں کرے گی یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام دشمن عناصر نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے، ان کو جاہل رکھو، جاہل رکھیں گے تو یہ غریب رہیں گے، اور جب غریب رہیں گے تو یہی بیت الخلا صاف کریں گے۔ وہ قوم جس نے اس ملک میں 1000 سال تک حکومت کی ہے، اب اس قوم سے بیت الخلا صاف کروانے کا منصوبہ ہے، اور کیوں؟ تاکہ تم کو جاہل رکھا جائے، ان پڑھ رکھا جائے۔ خدا کے لیے اپنے شوق پہ کنٹرول کرو، خدا کے لیے فضول خرچی پہ کنٹرول کرو، اپنے بچوں کو پڑھانے کا عزم کرو۔ اگر آج کی اس محفل میں میرا کوئی بھائی یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے ایک وقت کا کھانا پڑے تو میں کھاؤں گا لیکن میں اپنے بچے کو اعلیٰ ڈگری دلاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں نوکری تو ہمیں ملتی نہیں، ہمارے ساتھ تو تعصب کیا جاتا ہے، پھر ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ یاد رکھیں اپنے بچوں کو ایسی کوالٹی دے دیں کہ دنیا مجبور ہو جائے، تمہارے بچوں کو نوکری نہیں ڈھونڈنا پڑے، نوکریاں تمہارے بچوں کو خود تلاش کریں۔ ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم نوکری کے لیے اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ڈگری اس لیے دلواتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر کوالٹی پیدا ہو، ہمارے بچوں کے اندر شعور پیدا ہو، ہمارے بچوں کے اندر سنجیدگی پیدا ہو۔ مسلمان فضول خرچی سے پرہیز کرے اور مسلمان جو ہے اپنی دولت کو ضائع کرنے سے پرہیز کرے۔ اللہ تمہیں بہت دیتا ہے لیکن تم اس کی قدر نہیں کرتے۔